ڈاکٹر ساجد پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے وٹامن کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم وٹامن اے سے شروع کریں گے۔ وہ کیا ہے اور کہاں سے حاصل ہوتا ہے اور اس کی کمی کیسے ہو جاتی ہے، اور جب کمی ہوتی ہے تو اس کو ہم پہچانتے کیسے ہیں۔ یہ اس میں اس کی جو کمی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہمارے بچوں میں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، اس کی شرح کتنی ہے اور اس کا علاج کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور حفاظت کی تدابیر کیا ہیں۔ تو وٹامن اے، جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جسم میں کچھ ایسے اجزاء ہیں جو ہمیں باہر سے خوراک سے ملتے ہیں، جن کو ہم وٹامن کہتے ہیں، اور یہ ہماری جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو وٹامن اے، جیسے اس کا نام ہے، یہ سب سے پہلے اس کو ڈسکور کیا گیا تھا، اور اس لیے اس کا نام وٹامن اے رکھا گیا ہے۔ اس کی شناخت و دریافت سب سے پہلے ہوئی تھی۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ غذا سے آتا ہے، اور ہمارے کھانے میں مثلاً جس طرح کلیجی ہے، گردہ ہے، انڈے کی زردی ہے، مکھن ہے، ان سے ملتا ہے۔ اور دوسری طرف جو سبزیاں ہیں، سبز رنگ کی جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ، اور گاجریں، ان دونوں میں وٹامن اے وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، اور بچوں کو یہ سب کچھ کھانا چاہیے۔ تو اگر ایک بچہ نہیں کھاتا ہے تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس کو شاید اس کی کمی ہو گئی ہو، اور اس کمی سے جسم پہ اس کے الٹے اثرات پڑنے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پوری طرح سے غذا ٹھیک نہ ہو تو کمی ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بچے کو کوئی ایسی تکلیف ہو جہاں پر وہ لے تو رہا ہے مگر اس کو انتڑیاں اس کی ہضم نہیں کر رہی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یا جس طرح ہمارے ملک میں بچوں کو بار بار اسہال کی تکلیف ہوتی ہے، یا کھانسی زکام اور نمونیا کی تکلیف ہوتی ہے، اس میں بھی یہ جسم میں جذب نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا، اس لیے اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور کیسے پہچانا جاتا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق ہمارے جو بچے ہیں 5 سال سے کم، ان میں 30% میں اس کی کمی ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے اور ہونی نہیں چاہیے۔ تو اس کی کمی کی وجہ سے جو سب سے شدید تکلیف ہوتی ہے وہ تو ہے کہ بچوں کی بینائی جاتی رہتی ہے، یعنی بچے دیکھ نہیں سکتے، اور اس سے پہلے رات کو بچوں کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو عام طور پہ اندھراتا بھی کہتے ہیں، یعنی رات کو دیکھنے میں دشواری۔ اس کے علاوہ اس کا اثر جسم کے مختلف حصوں میں ہوتا ہے، جلد پہ ہوتا ہے۔ مثلاً جلد خشک ہو جاتی ہے، اور آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، بال خشک ہو جاتے ہیں، کئی مرتبہ خارش ہو جاتی ہے، ہڈیوں پہ بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے، اور خون کی کمی میں بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو قوت مدافعت ہے اس میں بھی کمی ہو سکتی ہے اس وٹامن کی کمی کی وجہ سے۔ تو یعنی کافی تکالیف ہو سکتی ہیں اس کی کمی کے باعث، اور اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو غذا پوری طرح ملے تاکہ ان کو کمی نہ ہو۔ خوش قسمتی سے اگر کمی ہو بھی جائے تو وقت پہ دیکھ لی جائے تو پھر اس کا علاج ممکن ہے، کیونکہ وٹامن اے کے قطرے بھی موجود ہیں اور کیپسول بھی موجود ہیں، اور عمر کے حساب سے اور صحیح مقدار میں پھر وہ آپ کے ڈاکٹر ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا دینا ہے اور کتنی دیر کے لیے دینا ہے۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں وہ خاص طور پہ دیا جاتا ہے، مثلاً ہمارے ملک میں ابھی بھی خسرہ ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بہت الٹا ہوتا ہے انتڑیوں پہ، اور اس لیے وٹامن اے اس میں دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنی دیر کے لیے اور کب تک دینا ہے۔ مگر علاج تو ہے اور آسانی سے ہو جاتا ہے، مگر ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ حفاظت بہتر ہے، اور حفاظت کے لیے
آپ کو یہ چاہیے کہ بچے کی غذا ایسی رکھیں جس میں وہ سب کچھ کھائے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر آپ کے ڈاکٹر آپ کو اس کے قطرے دے سکتے ہیں، جس سے جو روزانہ ہمیں مقدار ملنی چاہیے وہ مل جاتی ہے بہت آسانی سے، اور پھر بچے کو اس کی کمی کی وجہ سے جو تکالیف ہوتی ہیں ان سے دور رکھا جا سکتا ہے۔